بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایسے عمل کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جس کو کرنے کے بعد بندہ اللہ رب العالمین کا پیارا بن جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہے، محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں کو محبوب بنا لیتا ہے اور وہ محبت کرتا ہے صاف ستھرا رہنے والوں سے، یعنی صفائی اور پاکیزگی کا خیال کرنے والے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور محبت فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے کے گئے اور آپ نے فرمایا، السلام علیکم اے مومنو، ہم بھی انشاءاللہ تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ ہم اپنے دینی بھائیوں کو دیکھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے دینی بھائی نہیں ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم میرے صحابہ ہو اور ہمارے بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، وہ بعد کے زمانوں میں پیدا ہوں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے؟ تو آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کسی شخص کے پاس گھوڑے ہوں جن کا چہرہ بھی سفید ہو، جن کی ٹانگیں بھی سفید ہوں، اور وہ گھوڑے سیاہ گھوڑوں میں مل جائیں، تو کیا وہ شخص اپنے گھوڑوں کو ان میں سے شناخت نہیں کر سکے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت جس وقت میرے حوض پر آئے گی تو ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے سفید اور چمکدار ہوں گے، اور میں ان کے استقبال کے لیے پہلے سے حوض پر موجود رہوں گا۔ یعنی وضو بندہ جب کرتا ہے تو چہرہ دھوتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اعضاء وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، اور اس چمک کی وجہ سے قیامت والے دن میں ان کو پہچان لوں گا۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن میرے امتی اعضائے وضو کی چمک کی وجہ سے سفید چہرے اور سفید ٹانگوں والے کہہ کر بلائے جائیں گے۔ تو جو تم میں سے اپنی چمک کو بڑھانے کی طاقت رکھتا ہے اسے بڑھانی چاہیے، یعنی وضو کرتے رہو، تمہاری چمک میں اضافہ ہوتا رہے گا، قیامت والے دن تمہارا چہرہ چمکتا رہے گا، قیامت والے دن تمہارے ہاتھ چمکتے رہیں گے اگر تم دنیا کے اندر وضو کی سنت پر عمل کرتے رہو گے۔ جو بندہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد پھر دوسرا کلمہ بھی پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ، یا عبد اللہ ورسولہ، جو بندہ یہ والا کلمہ پڑھ لے تو فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس کے لیے 8 جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یدخل من ایہا شاء، وہ ان 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ آخری بات وضو ہی کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے جسموں کو پاک رکھا کرو، تم اپنے جسموں کو پاک رکھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں پاک رکھے گا۔ جو شخص رات کو پاک صاف ہو کر یعنی باوضو ہو کر سوتا ہے تو اس کے جسم کے ساتھ لگنے والے کپڑے میں ایک فرشتہ رات بسر کرتا ہے، تو رات کو جب بھی وہ شخص کروٹ لیتا ہے، بدلتا ہے، تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے،
یہ رات کو پاک صاف ہو کر سویا تھا۔ تو وضو کرنے کی وجہ سے دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے، بندے کا ذہن صاف ہوتا ہے، بندے کا جسم صاف ہوتا ہے، بندے کی روحانیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ قیامت والے دن اس کے چہرے، اس کے جو وضو کے اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت والے دن کی چمک عطا فرمائے اور ہماری روحانیت کو رب العالمین پختہ فرمائے۔